बाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली हो जाता है, बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा कर आगे थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कह रहे उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझा। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी हुई होती है, तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है, इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गाँव के जो होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाज उलमा को बड़े लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते हैं सारे ऐसे ही होते हैं, जरूरी थोड़ी सारे, वो तो बेचारे चंदे को अल्लाह माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम भीख मांग रहे होते हैं ना लोगों से, कभी उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मरतबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो वो जो साल में एक मरतबा उनकी खिदमत में जाते थे तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मरतबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्ग माशरे से शार्ट हो गए। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे।
تو خیر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا. پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو، یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے، پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تم. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت، بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے، 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے، 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی، یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئے. ہاں فخر نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو، میری بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا لباس اور میرے پیسے، یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا، فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی، یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے، اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے، تواضع پیدا ہوگی، فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے، بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے، میری اپنی تھوڑی ہے، اس کو رکشا دے دی، مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی، تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے، تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو، الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں، انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے، نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے. تو فرماتے میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں، سٹائل ہے ہمارا، پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج ایسے رہتے تھے، لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلے ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس، یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے، اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے، عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، خود ہی پہ لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کب مغت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے، سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا، یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے، نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا.
باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے، وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی، میرے ابا ایسے سخی، کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا، اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی اور لوگوں کا تانتا. ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا، جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا، یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے، اپنے بچے ابا کے، دوسرے بھائی ہیں. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں، اس لیے بچوں کو آواز آ جائے جو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا، شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا، کم وقت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار، کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس ہاتھ جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا، ڈبا لے کر آیا، تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ، کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبا بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈبا کھولے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبا بچے کھول نہ لے، الماری میں لاکر میں ڈبا بند کر کے چلا گیا. ایک مہینے بعد آیا، بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں، ڈبا تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو، کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے، خود تو استعمال کرے گا نا، چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے، کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے، پھر دو دو قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے، بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا، دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے، پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی. بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے، اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار، کیا جا رہا ہے، اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کے وزن ذرا زیادہ تھا، وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے. جب بھی بس میں جانا ہوتا نا، مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ، خود کچھ اور کر لو، پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے، میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی، پنچر بھی نہیں، ہوا کم تھی، تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا، جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے، یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار، اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو، ٹھیک ہے نا. اگر ہے اللہ نے دیے ہیں، بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو کسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہو تو الگ حکم ہے، جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے، فرمایا گاڑی چاہیے. کون سی گاڑی؟ میں گاڑی دکھاؤ. گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ بولیں گے یہ کیا ہے، لوگوں میں فخر کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا، اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی، اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا. بچے اسٹیبل ہیں، ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں، سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی، مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر پر بنانے کی، تو گاڑی خریدو اچھی، گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی، یار آج تک ذاتی گھر نصیب کیا ہونا چاہیے. اب تو پیسہ آیا ہے، 10-15 سال رہ گئے، کھا لو یار بیٹھ کے، اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانا. خود بھی شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. اللہ نے اتنا دے دیا، انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا، ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو
आसान जिंदगियां इन लोगों ने गुजारी। तभी जब भी उनके पास जाओ, जब गुर्बत में तो भी खुश, पैसा आया तो भी खुश, एक जगह बहुत पैसा डूब गया तो कारोबार में लगाया तो भी खुश। इतनी सी कहते हैं ना पेशानी पे कोई लकीर आ जाए ना कि इतना। और उस दौर में जिन लोगों ने उस कारोबार में पैसा लगाया था उनमें बहुत से हार्ट अटैक से मर गए थे। ज़िया-उल-हक के दौर में अलायंस का एक बिजनेस आया था, कंपनी थी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछें आप, इस्लामी मुजारबत के नाम से शुरू किया उन्होंने और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे। बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। हजरत ने उनका नाम शुहदाए अलायंस रख दी। फरमाया ये अच्छी शहादत नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्यों जान दी? ए अल्लाह इस पैसे के पीछे टेंशन हुआ। तो अल्लाह कहेगा कमबख्त, मुसाफिर खाना था, 2 रोटी सुबह तुझे मिलती थी, 2 रोटी। और इनको तो मालदारों को तो जिनके पैसे इतने डूब रहे हैं तो और ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा घर बिक जाएगा तो किराए पे रह ले। अरे W11 में सीट ना मिले तो लटक के सफर कर लो यार, क्या जा रहा है? सफर ही है ना, आगे स्टेशन पे आगे अड्डे पे उतर जाना है। अब आपको चूंकि सीट नहीं मिली, अब आप गए ड्राइवर के पास, बोले अबे मुझे बस के नीचे दे के मार दे या गोली से मारूंगा। मुसाफिर खाना है मेरे भाई, बैठने की जगह मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लटक के। देखो सफर समझते हैं ना, तो अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए ना, उसको भी लोग सफर कर लेते। कंडक्टर से बोले तो तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पांव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूं तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मजा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफर जरूर करेंगे वहां पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफा ऐसे सफर किया है। जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई, ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, एंजॉय करो। कैसा मजा आ रहा था छत पे बैठे जा रहे हैं। तो कहां से कहां बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाकया इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात है लोगों के घरों में जाके देखो, पता चलता है कैसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो, हमें कि जिस कोशिश के नतीजे में आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, उस कोशिश में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो हम क्यों मुसलमान हैं, हम क्यों कलमा पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग दुनिया में मजहब को नहीं मानते और बड़ी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लाम में ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये पाबंदियां क्यों हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई मजहब को छोड़ दो तो फिर कोई पाबंदी नहीं। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक बयान किया था। बयान में मैंने ये बात कही थी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है इजाफी, तो आप घर खरीद लें जाती। लेकिन अगर फालतू पैसा नहीं है आपके पास तो खाने पीने में पहनने में लगा दें, जाती घर बनाने की कोशिश मत करें। क्योंकि दीवारों से दिल लगाना, मकानों से दिल लगाना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो पहन के पुराना कर दिया और खा के खत्म, जो इस्तेमाल में आ गया। बाकी जो रिहाइश की जरूरत है वो किराए के घर से पूरी हो जाती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जाती घर के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उतनी इंसान की जिंदगी उसका साथ नहीं देती। बस एक हसरत के मेरा अपना घर क्यों नहीं है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भाई किराए के घर से भी जनाजा निकलेगा और जाती घर से भी जनाजा। जिसका जाती घर हो वो भी जाती नहीं है, ये दिमाग से निकाल दे। जातीवादी कुछ नहीं होता, सब उधार अल्लाह ने दिया हुआ है। ये टोपी, चश्मा, पगड़ी, बनियान, ये भी उधार है। तो उधार ना होते तो अल्लाह वापस थोड़ी लेता। समझा पा रहा हूं भाई, सब अल्लाह ने कुछ दिन के लिए इस्तेमाल की चीजें दी हुई हैं। मताउन कलील, कुरान कह रहा है जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है। बहरिया टाउन के बड़े बड़े प्लॉट को अल्लाह क्या कह रहे हैं? मता, थोड़ा सा ज़ादे राह है। ज़ादे राह किसे कहते हैं? जो हम जब सफर में जाते हैं ना तो 2-4 रोटियां टिफिन में रख ली और 2-4 एक गद्दा तकिया ले लिया कि रात को ट्रेन में या जहाज में लोगों ने आजकल वो गर्दन पे लगाने के लिया होता है ना कि कहीं आंख लगानी पड़ जाए तो गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। तो ये है ज़ादे राह। तो अल्लाह फरमाते हैं ये ज़ादे राह है, थोड़े दिन का सामान है, बस फिर वापस ले लूंगा। तो थोड़े दिन के सामान में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वो करे जिसके पास अरबों। तो चलो सारे खर्चे हो गए तो अब चलो एक घर भी ले लो।
نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں, معذرت. تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں, کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے. تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سمجھاتا رہا, وہ بحث کرتے رہے, نہیں. میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے, جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے, ذاتی گھر, اسی کی نفی کر رہا ہے یہ. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے, میرا ذاتی گھر ہو, اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بے وقوف تو سمجھیں گے نا. دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں, کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا, چیخ رہے ہیں. تو آپ, ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دے نا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں, کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں, مجمع شور کیسا مچاتا ہے, ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی, کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے پوچھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو, جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا, اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم, یہ تو ایک کردار ہے, کریکٹر ہے. وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے $, دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے. ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں
3-4 आदमी मर गए। तो हमारे यहाँ तो ये मसाइल है, या कोई स्ट्राइक है, कोई हड़ताल है, लेकिन उसके साथ ये मसाइल भी नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर जो एक खुद डॉक्टर, उनमें से हर एक डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल था, वो ऐसे कोई छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी थे, वो उनके दामद बरकातहूम के डॉक्टर थे। तो हर वक्त डॉक्टरों की टीम, हर वक्त मेडिकल चेकअप, हर वक्त एहतियात, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बड़ी तमीज से एक्सरसाइज भी हो रही है और जॉगिंग भी हो रही है और जिम भी हो रहा है। और फिर कहा जाता है, मुझे याद है 2009 या 10 की बात है, हमारे दोस्त आके बताया करते थे कि माइकल जैक्सन का तारीखी प्रोग्राम होने वाला है। इतना बड़ा प्रोग्राम अमेरिका में होने वाला है कि इससे पहले कभी इतने टिकट फरोख्त नहीं हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होने वाला है। दोस्त आप बताते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम माइकल जैक्सन का होने वाला है कि आज से पहले इतना और हटो बच्चों होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसा डांस करेगा कि हटो बच्चों हो जाएगा, और इसकी रिहर्सल हो रही है बहुत दिनों से। तो जो दोस्त हमें बताते थे ना कि भाई ऐसा होने वाला है, होने से चंद दिन पहले उन्होंने आके बताया कि माइकल जैक्सन रात को सोए, सुबह पुलिस से भी नहीं उठे। ऐसा सोए हैं, समझ में आ गया? ऐसा सोए कि अमेरिका की पुलिस भी उनको नहीं उठा सकती। कितनी भी गहरी नींद में हो या कैसा भी हो, पुलिस आती है तो अच्छे अच्छों को उठना पड़ता है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? अभी तो आप बता रहे थे उसका प्रोग्राम होने वाला है, फिर इतने डॉक्टर, फिर जरासीम से ऐसी हिफाजत और डॉक्टरों की टीम 24 घंटे साथ, तो उसको मरने से पहले कम से कम चांस तो मिलना चाहिए था ना, डॉक्टरों को भी तो कुछ करने का चांस मिलना चाहिए था कि भाई इसको किसी तरह से बचाओ। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, अचानक ही मर गया। तो मैंने इबरत के लिए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले सर्च किया कि माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई। तो एक बात खूब ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे छोड़ू बहुत हैं। ये जो यूट्यूब की तहकीकात होती है ना, काबिल एतमाद नहीं। उसमें एक तहकीक थी, माइकल जैक्सन मरा नहीं, उसको बल्कि मारा गया, बड़े दलाइल से। ये बात गलत है। जब तक ऑफिशियली किसी चीज की तस्दीक नहीं होती, कानूनी तौर पर तस्दीक नहीं होती, लोगों की इनफिरादी खबरों पे एतमाद मत किया करें। किताबों के हवाले और इधर उधर ये सब कर लेते हैं। आपको क्या पता कि ये जो हवाला दे रहा है ये सही भी है या गलत है? ऐन मुमकिन है वाकई किसी ने मारा हो, मगर इसकी कोई अभी तक दलील सामने नहीं आई। वहां जो ऑफिशियली जो चीज बताई गई है वो ये कि ये तबई मौत मरा है, किसी ने कत्ल नहीं किया, खुद से हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, वल्लाहु आलम। चलो मरा है या किसी ने मारा है, लेकिन 50 साल एक सेहतमंद आदमी के लिए जवानी की उम्र होती है, बुढ़ापे की नहीं होती। अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, इबरत का निशान कि माइकल जैक्सन ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तुम्हारे बाप की जागीर बोलो भाई नहीं है। काश 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 वो तो चला गया, काश इंसानों को इबरत हासिल हो। हमारी इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। मैं अपने लिए भी कहता हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। मैं ये जितनी बातें यहां मिंबर पे बैठ के करता हूं, सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। दुनिया में कोई वाकया, कोई नसीहत ऐसी नहीं है जिससे हमें सबक हासिल। कितने लोग नौजवान हमारे हसरत करते होंगे माइकल जैक्सन, काश हम माइकल जैक्सन की जगह होते हैं। किसी ने बताया कि एक दफा डांस के दौरान लड़कियों ने अपने कोट फाड़ दिए, इतना ज्यादा एक्साइटेड लड़कियां हो जाती थी उसके भी। आज किसी नौजवान के लिए कोई एक लड़की घर से भाग जाए तो वो सारी दुनिया में डंडोरा पीटेगा, यार मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं कि मेरे लिए अब घर से भागना पब्लिक शुरू हो गई। कैसा अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। खत्म, माइकल जैक्सन दुनिया से बोलो भाई खत्म, मिट्टी। अब डांस करो अंदर कब्र में, लोग उसकी कब्र पे फूल चढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे माइकल जैक्सन की जात को कोई फायदा नहीं हो रहा। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक अला लहुल हुक्मु व हुवा असराउल हाकिमीन अहकमुल हाकिमीन। फरमाया कि इसके बाद अब तुम्हें उस रब की तरफ लौटाया जाएगा जिसने तुम्हें पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया था। अल्लाह इस मौके पे फरमाते हैं, अला खबरदार खबरदार होशियार सुनो, लहुल हुकूमत किसकी है? उसी की है, और वो बहुत जल्द फैसला करने वाला है कि कौन सही ट्रैक पर चला था और कौन गलत ट्रैक पर चला था। ये फैसला किसने करना है? अल्लाह ने करना है। ये फैसला मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है कि हम खुद से किसी रास्ते को सही कह दें और किसी रास्ते को गलत कह दें। हमारी नजर में सही रास्ता वो है जिसको पब्लिक अच्छा समझती है। पब्लिक फनकारों अदाकाराओं की जिंदगी को कामयाब लाइफ समझती है, इसी वजह से सब उसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इस रास्ते को जहन्नम का रास्ता करार देता है
کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بار بار بتا، غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے، اس پر وہ بحث کرے، اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا. جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے، تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں خطبہا اشراف قوم، حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات، شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو، میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ، کسی عالم کے، صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو، اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں، حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو، یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے، آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا، فلاں کے بھی لے
लेके भागा, फला के भी लेके भागा, तो मैं ख्वाब की बेस पर 1 करोड़ इसके हवाले कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं करोगे आप। तो ख्वाबों की बेस पर अपना पैसा किसी के हवाले नहीं किया जाता, किसी झूठे को सच्चा नबी कैसे मान लिया जाता है भाई? क्योंकि मैं कादियानियों के साथ उठा बैठा हूं बचपन में, मुझे अंदाजा है कि ये किन चीजों को फोकस करते हैं। ख्वाब ख्वाब इल्हाम, ख्वाब में सोया तुम ये आ गया, मैं उठा तो पूरा दीन इस पे चल रहा है। और हमारे यहां भी बहुत से बिदातियों का दीन ख्वाबों और इल्हामों पे चल रहा है। हजरत जी आए थे मुझे ख्वाब में, हजरत जी ने ये बोला, हजरत जी ने वो, मैं कहता अल्लाह का वास्ता तू सो जाया कर आराम से। बहुओं को ख्वाब में सांसें चुड़ैल बन के नजर आ रही हैं, कहती है सच्चा ख्वाब है, क्योंकि सास क्या बन के नजर आई है? चुड़ैल। और सास जब सोई तो बहू उसको सांप बन के नजर आई ख्वाब में। वो उठ के कहती है मैं तो पहले कह रही थी ये सारा मसला कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता, बहू से कहता हूं तू कि तुम अपनी सास को चुड़ैल समझती हो, लिहाजा ख्वाब में वही आएगा जो दिन में दिमाग में घुसा होता है। अगर उसको खैर ख्वाह समझो तो वो फरिश्ता बन के आएगी, फरिश्ता। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो देखो जो लिबरल लोग हैं, जिनको मजहब से मोहब्बत ही नहीं है, तो वो ऐसी बातें करेंगे, लिहाजा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो कहेंगे ये क्या है। वो फिर हर चीज में वो ये भी चाहते हैं औरत घर से बाहर निकले, वो ये भी चाहते हैं औरत को कपड़ों की पर पाबंदी ना हो, आजादी हो। वो ये भी चाहेंगे कि मजहब को मस्जिद की हद तक महदूद किया जाए, मजहब को रियासत से निकाल दिया जाए। तो उस सबके एक ही नारे हैं, तशाबहत कुलूबुहुम। अल्लाह कहते हैं इनके दिल सबके एक जैसे। तो ये सब एक जैसी बातें, जो बातें काफिर कर रहा है वही बातें ये भी करेंगे, क्योंकि ये लिबरल मुसलमान है। तो इसलिए अल्लाह ने इस आयत में पहले बता दिया, वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत का इरादा करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो पहली शर्त कामयाबी की क्या हुई? किसका इरादा करना पड़ेगा? यानी अल्लाह ने ये कामयाब लोगों की अलामत बताई है कि पहली शर्त क्या है कि आप कोई भी अमल कर रहे हो तो नीयत क्या हो? अल्लाह को खुश करना और जन्नत तलब करना नीयत होनी चाहिए। आगे इरशाद फरमाया वसा, और फिर उसके लिए कोशिश भी, बोलो भाई शुरू कर दे। बहुत से लोगों की नीयत आखिरत, करबला पे जो वाकयात बयान किए जाते हैं, लेबल लगाया जाता है हजरत हुसैन की मोहब्बत, लेबल लगाया जाता है कि हजरत हुसैन की मोहब्बत इसलिए कि वो नबी के नवासे, लेबल लगाया जाता है कि नबी के नवासे से मोहब्बत करना दर हकीकत नबी से, और नबी से मोहब्बत करना दर हकीकत अल्लाह से। मगर ज्यादातर खतीब सिर्फ ये लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना नबी से मोहब्बत ना नबी के नवासे से। असल मकसद पब्लिक को खुश करना और मजमे को गर्म करना, और कोई मकसद नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुहर्रम में अक्सर जो गुलूब किया जाता है उससे अल्लाह की रिजा मकसद नहीं होती, क्योंकि अल्लाह इस किस्म की चीजों से राजी नहीं होते। कुरान उठा के देखो, कुल तालू अत्लु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, ए नबी इनसे कह दो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा रब किन चीजों से खुश और किन चीजों से नाराज होता है। कितना प्यारा अंदाज है कुरान का। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को खुश करने के लिए कुछ अजीब अजीब काम किया करते थे। अल्लाह ने सब पे रद्द करके कहा कि तालऊ, अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ईती, ईती का मतलब है इधर आ, कहते हैं ना इत्थे आ, ये थोड़ा सा मुहज्जब लफ्ज नहीं है। और एक है तालऊ, आइए तशरीफ लाइए, आइए हम आपको, ये आइए का लफ्ज कब कहा जाता है कि यार इधर उधर से हट जाओ, वो जो तुम्हें तुम्हारे कान भर रहा है, वो तुम्हें तो गिनतियां सिखा रहा है, उन सबसे हटके इधर आओ, अकेले में कभी छाव में आओ, ठीक है ना, साइड में मिलो, मैं तुम्हें अकेले में मिल के फिर समझाऊंगा कि मैं किन चीजों से खुश होता हूं और किन चीजों से नाराज होता हूं। जैसे कोई किसी को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ हो, लेकिन जिसको खुश कर रहा है वो उससे और परेशान हो रहा है, तो वो जज्बा देख के कहेगा यार तुम खामखा में अपनी सलाहियतें जाया कर रहे हो, आओ जरा मैं तुम्हें खुद बता दूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, तालऊ, आओ आओ हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अगर मुझे खुश करना चाहते हो सबसे पहला काम क्या है, मेरे साथ किसी को शरीक, या हुसैन मदद, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद। ये क्या है? मैं किसी को कुफ्र के फतवे नहीं लगाता, लेकिन क्या ये शिरकिया नारे नहीं है? कभी देखा इमाम हरम को या रसूल अल्लाह मदद का नारा लगाते हुए? जो सऊदी अरब जाते हैं, पूरे अरब कंट्री में देखा, यूएई में कहीं देखा, अबू ज़हबी में, दुबई में, शारजा में, सऊदी अरब में, मलेशिया में, तुर्की में, कहीं भी नहीं। तो ये कौन सा इस्लाम है जिसमें आप अल्लाह को भी पुकार रहे हैं और अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी? कुरान के
ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے, یہ مفتی کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اشمئزت دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز بولو بھائی نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو. اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس, اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں, کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں, کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں, کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو دین سے دور ہیں, میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں, سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا, اللہ. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں. کہہ رہے نا عاطف میاں کو بحال کرو, ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے. ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا, نواز شریف نے یہ کہا, اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کا یہ کہاں سے مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا, قرآن کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں, مدرسے کی باتیں, اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا. مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے, سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے, سنے گا. اللہ کا قانون ہے, نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو, لکا فاولا پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو, ثم پھر ہم کہتے ہیں اولا تو تباہ ہو جائے, ثم اولا لکا فاولا پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے, ایک تجھے خیرخواہ باپ دیا, ایک ماں دی, ماحول دیا, پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے, اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی, عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من بنی من ازواجکم بنین وحفدا پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا, ایحسب الانسان ان یترک سدی تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا, تجھے ایسی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر, تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا, تو شراب پی, تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے, تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنا فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے, پی ٹی آئی کی سن رہا ہے, جے یو آئی کی سن رہا ہے, نواز شریف کی سن رہا ہے, ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو, مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین, یہ اللہ کا دین ہے, ہر انسان پہ لاگو ہوگا, ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے, کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں, نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی.
امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو، برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے، قانون اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اخبار کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ پاکستان کے حامی ہیں، ویسے بڑے فنڈر بنتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی بھول کر رہے ہو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو ختم کر دو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ آپ کہ جو بیس تھی وہ بیس کیا تھی، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی بھائی. وہ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہندو بھی، ہم بھی ان کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے کوشش ارادہ کرے گا، نیت صحیح کرے. دوسری کامیابی کی علامت وسعى، اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، قوالیوں سے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا. اس شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا آپ کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. لیکن آگے بڑی پتے کی بات کی، پیار لیکن پیر بھی ہے، پیر بھی دشوار ہے. محبت نام ہے کس کا؟ بولو بھائی اتباع کا. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. اہل بیت کبھی مرثیے، جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے تو جو اہل بیت کربلا میں موجود نہیں تھے وہ ان کی شہادتوں پہ انہوں نے ماتم بولو بھائی نہیں کیا. کس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ تو وسعى، قرآن کہتا ہے کوشش بھی کی، کوشش کی اس نے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، وسعى لها سعيها، آخرت والی کوشش کی. کیا مطلب؟ آپ جنت میں جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اخفل طریقے سے. پشتوں میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ اخفل طریقے سے. تو جتنی مرضی کوشش کر لو وہ معتبر، بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ کوشش معتبر نہیں ہے. جتنی مرضی کر لو. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ کوشش نہیں بتائی. یہ جو آج کل محرم اور ربیع الاول میں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوششیں نہیں ہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی کوششیں ہیں. ہر کوشش کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے. اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، کتنا ہی مزین لیبل لگا کے اس پر کرو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردود. صحیح حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. وہ کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ حضرت مولانا طارمی صاحب اللہ ان کی برکت دے، انہوں نے کہیں جنازے کے بعد دعا مانگ لی. کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہیں ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کلثوم نواز کی، مولانا طارمی صاحب تو زندہ ہیں. تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے. لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا. ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں. لوگ اس کو سنت ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے. بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھنے کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے. کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز. تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 فرض پڑھے ہیں. تیسری سے منع کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے عصر میں اضافی رکعت پڑھائی تھی تو سجدہ سہو کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 سجدوں سے زیادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں 2 کے بعد تیسرے سجدے سے نبی نے منع کیا ہو. ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جواز ہے. تو نماز میں اگر 2 کے بجائے کوئی 3 سجدے کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے.
چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ آزان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, منع کیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آزان جب کمپلیٹ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا لو, کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل. ارے بول لو بھائی لا الہ الا اللہ پہ آزان ختم ہو رہی ہے تو اگر کبھی مؤذن محمد رسول اللہ بھی لگا دے تو کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہے وہ, بلکہ کلمے کو کمپلیٹ کر رہا ہے, توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے. تو یہ منطق چلے گی وہاں پہ, ساری پبلک نکل کے آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں. تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے, اذان کے شروع میں بھی بولو بھائی یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے یہ ہر چیز نہیں ہے. اباحت عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا, عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے. عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے. نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا, وہ کیا ہے ہی دعا ہے. اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا, اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے, اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہ بعد میں شروع ہوا ہے. ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت بولو بھائی نہیں ہے, وہ بدعت عمل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وسعى لها سعيها, وہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے. پتہ چلا ہر کوشش آخرت کی نہیں ہوتی, کچھ کوششیں اچھی تو ہوتی ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ان کوششوں میں لگ گئے تو آپ کا عمل برباد ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں. کتنی واضح آیت ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کوشش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, جنت میں. ہم نبی کی عشق میں کر رہے ہیں, ہم حضرت حسین کے عشق میں کر رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کوشش کا وہ طریقہ ہے نہ اللہ نے بتایا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا, نہ اہل بیت نے بتایا. یہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اور آخر میں فرمایا وسعى لها سعيها وهو مؤمن, ایمان بھی ہو, توحید پرست انسان ہو, عقیدہ صحیح ہو اس کا, یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی. فاولئک کان سعیہم مشکورا, فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو میں نہ صرف یہ کہ قبول کروں گا بلکہ اس کوشش کا کئی گنا بڑھا کر ان کو اجر دوں گا.